بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو جی بچوں، ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم۔ باب ہے ہمارے پاس اول، اور ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے 9۔ تو جی بچوں، آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم گزشتہ جو لیکچر تھا ہمارا اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے صفحہ نمبر 24 سے 25 تک جو پڑھا تھا وہ ہے بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 سے لے کے 1996 تک جو تھا تو وہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارے پاس باب اول کے مشقی سوالات میں سے تفصیلی سوال نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، بینظیر بھٹو کے حکومت کے دونوں ادوار پر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب ہے بینظیر بھٹو کی ملک آمد۔ محترمہ بینظیر بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی تھی اور پاکستان پیپل پارٹی کی چیئر پرسن تھی، صدر جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں انتخابات کا اعلان کیا تو بینظیر بیرون ملک سے وطن واپس آئی اور سیاسی مہم کا آغاز کیا۔ 1988 میں جب ملک میں عام انتخابات ہوئے تو پاکستان پیپل پارٹی نے قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ 93 نشستیں حاصل کی۔ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کا قیام صدر پاکستان جناب غلام مصطفی خان نے 1988 کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر پاکستان پیپل پارٹی کی چیئر پرسن محترمہ بینظیر بھٹو کو حکومت بنانے کی دعوت دی۔ حلف: بینظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کوئی خاتون وزیراعظم کے عہدے پر منتخب ہوئی۔ بطور وزیر اعظم پہلی تقریر: اقتدار سنبھالنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے بطور وزیر اعظم اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم صلح، آشتی، امن اور محبت کا راستہ اپنائیں گے۔ اتحاد، امن، آزادی اور امید ہمارا پہلا پیغام ہوگا۔ بینظیر بھٹو کے دور کی حکومت کے اہم اقدامات: خارجہ پالیسی: امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ غریب اقوام کے مفادات اور حقوق کی حمایت کی گئی۔ پاکستان کی اور ہندوستان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو کم کیا گیا۔ خارجہ داخلہ پالیسی: جیلوں میں بند سیاسی قیدیوں کو رہا کیا، MQM کے ساتھ معاہدہ کیا اور مزدور یونین بحال کیا۔ پریس کی آزادی: پریس کی آزادی کے لیے نیشنل پریس ٹرسٹ کو توڑ کر ٹیلی ویژن اور ریڈیو خود مختار ادارے بنا دیے گئے۔ ایٹمی تنصیبات کا تحفظ: دسمبر 1988 کو اسلام آباد میں سٹار کانفرنس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کے ساتھ ملاقات کی، جس میں ایک دوسرے کے ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہ کرنے، ثقافتی وفود کا تبادلہ اور دوہرے ٹیکسوں کی ادائیگی کے خاتمے کا معاہدہ کیا۔ پیپل ورکس پروگرام: 23 اپریل 1989 کو وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے پشاور میں پیپلز ورک پروگرام کا آغاز کیا۔ بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ: پاکستان کے صدر غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت پر بدعنوانی، جمہوری روایتوں کی پامالی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کر 6 اگست 1990 کو قومی اسمبلی توڑ دی اور بینظیر بھٹو کو برطرف کر کے غلام مصطفی جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ جی بچوں، اب آتے ہیں ان کے دوسرے دور حکومت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بینظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت، دوسری مرتبہ حکومت کا قیام: 1993 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد 19 اکتوبر 1993 کو بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ بطور وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ احتیاطی پالیسیاں: دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد بینظیر بھٹو نے پہلے کے مقابلے میں زیادہ محتاط اور محفوظ پالیسی اختیار کی اور وفاقی وزارتیں بنانے میں خاص احتیاط اور ذمہ داری سے کام لیا۔ دوسرے دور کے حکومت کے اہم اقدامات: خارجہ پالیسی: ملک کی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی اور خارجہ پالیسی کا از سر نو تعین کیا گیا۔ تعلیم اور قومی مسائل: ملک کو ترقی دینے کے لیے تعلیم پر خاص توجہ دی گئی اور قومی وسائل کو ترقی دی گئی۔ حکومتی ترجیحات: بے روزگاری میں کمی، خواندگی میں اضافہ، بجلی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں کو فراہمی، منشیات کی روک تھام، جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی ترجیحات میں شامل
شامل تھی۔ ٹیکس کا نفاذ جون 1994 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت نے اپنے پہلے بجٹ میں 128 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے، جس کی وجہ سے عوام سراپا احتجاج بن گئے۔ دوسری حکومت کا خاتمہ۔ ججوں کی تقرری کے بارے میں وزیر اعظم اور صدر میں اختلافات بڑھ گئے۔ جب حالات وزیر اعظم کے قابو سے باہر ہو گئے تو انہوں نے اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، تاہم صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B یعنی 58(2)B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو قومی اسمبلی توڑ دی اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی ملک معراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا اور اس کے ساتھ 3 فروری 1997 کو نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ تو جی بچوں، ہم نے جو آج پڑھا، یعنی آج کا جو ہمارے لیکچر کا خلاصہ ہے وہ ہے تفصیلی سوال نمبر ہم نے 4 کیا، باب اول کا، وہ ہے بے نظیر بھٹو کا پہلا اور دوسرا دور حکومت، یعنی اس کے بارے میں جو تفصیلی سوال تھا وہ ہم نے آج کیا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی تھا۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔